فروغ اردو اور گہوار اردو کی جانب سے آج ایک ادبی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کے دوران ناندیڑ کے معروف ادبی شخصیت ڈاکٹر سید شجاع کامل کے فن اور شخصیت پر مبنی کتاب بہت مشکل ہے شجاع ہونا کا اجرا عمل میں آیا۔ ناندیڑ کی معروف ادبی شخصیت ڈاکٹر شجاعت علی کی شخصیت پر مبنی مضمون نگار نور الامین کی کتاب بہت مشکل ہے شجاع ہونا کا آج کینیڈا سے تشریف لائے اردو کی مشہور ہستی ڈاکٹر تقی عابدی کے ہاتھوں اجرا عمل میں آیا۔ تقریب رسم رونمائی کی صدارت پروفیسر رحمت یوسف زئی نے کی، جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے پروفیسر مجید بیدار، علامہ اعجاز فرخ، پروفیسر نسیم الدین فریس، شیوسینا کے رکن پارلیمنٹ ہیمنت پاٹل اور کانگریس لیڈر نریندر چوہان سمیت متعدد شخصیات موجود تھی۔ ڈاکٹر سید شجاعت علی کے فن اور شخصیت پر روشنی ڈالنے کی غرض سے مختلف مضمون نگاروں نے مضامین لکھے۔ ان مضامین کو ڈاکٹر سید نور الامین نے مرتب کر کے باضابطہ ایک کتابی شکل دی ہے۔ آج تمام معزز شخصیتوں کی موجودگی میں اس کتاب کا رسم اجرا عمل میں آیا۔ تقریب میں ڈاکٹر شجاعت علی کے ادبی خدمات کا اعتراف کیا گیا اور انہیں فروغ اردو کے لیے تہنیت پیش کی گئی۔ ڈاکٹر سید شجاعت علی نے ناندیڑ سے اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا تھا۔ بعد میں وہ کئی سالوں تک حیدرآباد بھی رہے اور اس کے بعد ناندیڑ کے یشونت کالج میں صدر شعبہ اردو کی حیثیت سے بھی تدریسی خدمات انجام دی اور ان دنوں جلگاؤں کے کالج میں پرنسپل کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر شجاعت علی نے اردو ادب میں تحقیق و تنقید کے علاوہ افسانہ نگاری میں غیر معمولی خدمات پیش کی ہیں۔ مجھے اس بات سے بڑی مسرت ہوئی کہ ڈاکٹر سید شجاعت علی صاحب پر ایک کتاب لکھی گئی اور ان پر 38 مقالہ نگاروں نے مقالے لکھے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے، آج کل یوں بھی لکھنے کا ذرا کم رواج ہو چلا ہے۔ لوگ تو یا بول دیتے ہیں یا پھر سوشل میڈیا پہ کچھ لکھ دیتے ہیں، لیکن کتاب کا چھپنا اور شائع ہونا شجاعت علی صاحب کے حق میں بہت بڑی بات ہے۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ ان کے لیے یہ کتاب شائع کی گئی اور بہت سارا کنٹریبیوشن تو ان کے شاگردوں کا ہے۔ انہوں نے جو بیج بوئے تھے وہ فصل اب لہلہا اٹھی اور اس فصل نے پلٹ کے ان کو پھل دیے ہیں۔ مجھے اس کی بڑی مسرت ہے اور آج اس انجمن میں پروفیسر رحمت یوسف زئی، ڈاکٹر سید تقی عابدی، ڈاکٹر مجید بیدار، جناب محمد تقی صاحب، ایڈیٹر ورق تازہ، ایسی شخصیتوں نے اس میں شرکت کی جس کی وجہ سے یہ محفل کچھ اور خوبصورت ہو گئی۔ یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ مجھے ڈاکٹر سید شجاعت علی صاحب نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں مختلف لوگوں کے افکار، ان سے متعلق جو باتیں ہیں وہ کتابی شکل میں یکجا کروں اور لوگوں تک پہنچاؤں، کیونکہ ڈاکٹر سید شجاعت علی صاحب کی شخصیت کی رنگا رنگی، ان کی شخصیت کی جو شیرینی ہے، اس رنگا رنگی، اس دھنک کو دوسرے لوگ بھی محسوس کریں، اس شیرینی کو دوسرے لوگ بھی چکھیں۔ میرا ڈاکٹر سید شجاعت علی کا تعلق ہائی اسکول کے زمانے سے رہا ہے۔ میں نے ان کو ہر موڑ پر دیکھا ہے، ان کے ٹیمپرمنٹ کو ہر موڑ پر میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ جس طرح سے وہ لوگوں کو بات کرتے تھے، مشکل سے مشکل حالات میں بھی، آسان سے آسان حالات میں بھی، زندگی کی نشیب و فراز میں بھی انہوں نے جس ٹیمپرمنٹ کا ثبوت دیا ہے، فراہم کیا ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ، وہ انتہائی دیکھنے جیسا ہے، محسوس کرنے جیسا ہے کہ ایک شخصیت جو جانتی ہے کہ کس طرح سے خطرے سے دریا بنا جاتا ہے، ایک شخصیت جو افسانوی حیثیت رکھتی ہے حقیقی زندگی میں، وہ دوسرے لوگوں تک پہنچے، اس خیال سے میں نے بہت مشکل ہے شجاع ہونا کو ترتیب دیا ہے، جس میں 38 جیسے قلمکاروں نے مجھے تعاون دیا۔ میں بے حد ممنون و مشکور ہوں ان تمام قلمکاروں کا جنہوں نے میری گزارش پر مثبت انداز میں اپنی نگارشات اس کتاب کے لیے مجھے پہنچائی۔ شجاع کامل جس شخص کی آپ کے جو ہے نام میں شجاعت بھی ہے اور کاملیت بھی ہے، تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ ہے کہ شجاع کامل جو ہیں ایک خاص اردو کے تخلیق نگار ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس ہمارے پاس فیروز رشید آپ کے جو ہے عمدہ شاعر ہیں، تو تخلیق کار آپ کے جو ہیں مختلف جہتیں رکھتے ہیں، ان کو بہت سیدھے اور آسان طریقے سے ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن
سید شجاعت علی ایک معلم بھی ہیں، ایک افسانہ نگار بھی ہیں، ایک عمدہ شخص ہیں. ان کی شخصیت کے کئی پرت ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ شفیق ہیں اپنے شاگردوں پر، اور کس طریقے سے وہ اپنے اساتذہ پر آپ کے جو ہے یوں سمجھیے کہ سامنے ان کے اپنے زانو کو تلمیذیت کے لیے آپ کے تہ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ ایسے شخص سے میرے دوستانہ مراتب ہیں. ممنون ہوں ان کا. میں سب سے پہلے تو شہریان ناندیڑ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کی ایک معمولی سی بساط بھر کوشش کو جو میرے شاگرد نے رشید نے جو ہے ترتیب دی ہے اس کی اتنی پذیرائی کی. اور خاص طور سے میں ممنون و مشکور ہوں ڈاکٹر سید تقی عابدی کا کہ وہ کینیڈا سے تشریف لائے. میرے استاد محترم پروفیسر احمد یوسفزئی اس موقع پر موجود تھے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور علامہ اعجاز فرح جن کی شخصیت تعارف محتاج نہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خاص طور سے میرے وہ تمام شاگرد، وہ میرے تمام ساتھی جنہوں نے مجھ جیسے شخص پر کتاب مرتب کی، مضامین لکھے، تعریف کی، اور خاص طور سے نور الحسن کا خاکہ جو پسند کیا گیا، میں سمجھتا ہوں وہ میری شخصیت کا ایک حصہ ہے. میں تمام شہریان کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہوئے